اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالآخر رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ آج عید الفطر کا چاند نظر آئے گا اور آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو سارا سال آپ کا گھر پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گھر پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اکثر لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، محفلوں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ رات اجر کی رات ہے۔ جب ایک مزدور پورا دن مزدوری کرتا رہتا ہے اور جب اسے مزدوری ملنے کا وقت آئے تو وہ غائب ہو جائے یا پھر کام چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عید رات کی بھی فضیلت اسی طرح سے ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے، اللہ رب العزت کی خوب عبادت کی، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اور جب اجر ملنے کا وقت آیا تو آپ غائب ہو گئے، تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات اجر کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت انعامات سے نوازتا ہے۔ اس رات کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تلاوت قرآن پاک کی، ہم نے ذکر و اذکار کیا، اے میرے مالک ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھ، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اے میرے مالک ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح آپ نے اس رات کو خوب دعائیں مانگنی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ نے 3 کام کرنے ہیں، 3 عمل کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، لیکن یہ تینوں عمل آپ کو فائدہ ضرور دیں گے، اتنا فائدہ دیں گے کہ سارا سال اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کو عید الفطر کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ اب چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار، رمضان المبارک جس طرح تو نے ہمیں نصیب کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال بھی اسی طرح ہمیں رمضان المبارک نصیب کرنا۔ اگر اس رمضان المبارک میں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اے میرے مالک ہماری غلطی کو معاف کر دے اور ہمارے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کے آگے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارک
مبارکہ ہے سورۃ فاتحہ، جسے ام الکتاب اور سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو علیحدہ علیحدہ 21 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان تینوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو 3 عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ فوراً چاند دیکھنے کے بعد آپ نے ان تینوں اعمال کو کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے طلوع آفتاب تک۔ اس پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو نماز تہجد کے ساتھ پڑھ لیں، چاہیں تو نماز فجر کے ساتھ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اور اس طرح کے مواقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے مواقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سمیٹنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجات پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں گے، اپنے خالی دامن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کے ہاتھوں کو خالی لٹائے گا، بلکہ آپ کی پھیلی ہوئی جولی کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یقین کی ہے، یہ آپ کے یقین پر منحصر ہے کہ آپ کتنے پختہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک رات کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 5 سے 10 منٹ کا عمل آپ کو سارا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ اگلے سال جب آپ کو دوبارہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے اور جب آپ عید کا چاند دیکھیں تو اسی طریقے سے اس عمل کو دوبارہ کر لیں اور دوبارہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔